صاحب بھی آئے نظر پہ آنے انہوں نے ٹیم جڑی آئے سنگی ساتھی انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا مصطفیٰ بھائی میں صاحب پھر ایک باری اپنی جماعت وچ اپنی ٹیم وچ مسلم لیگ نون وچ اس قیادت اعتماد کرنی تو شکریہ ادا کرنا اور انشاءاللہ تعالیٰ تسی جس طرح کھلے پیڑی وچ اسی طرح پیڑی وچ اساں نال بھی کھلسو اور اس محلے دی تمیر و ترقی واسطے اپنا کردار بالکل ادا کرسو میں تساں اس محلے دے افسر دے بہت وقت ان سارے لوگ سارے بہت سارے بندے آخیا بھائی مصطفیٰ بھائی اصل ٹھیک بندے شیخ صاحب یہ مصطفیٰ بھائی جس ٹائم 547 کچھ ووٹاں کی گئی اور راتی جڑا ہار پا کے مٹھائی کھا کے سکایا میجر تیر ہمیشہ طرح جس طرح وہ راتی شب خون مارنا اسی طرح خون شب خون مارا صبح 5 ووٹوں سے جڑا ہار گیا میں ساڈے سے آج بھی ممبر ہے اور ایسا بھی انشاءاللہ ممبر رہسی شیخ افتان صاحب کی گزارش کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے کھڑے ہو کے اللہ سے دیکھو دیکھو کون آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل احترام چودھری شیر علی صاحب سابق صوبائی وزیر افتخار خان مٹھو صاحب ممبر صوبائی اسمبلی یہاں ہمارے اسٹیج پر ہمارے انتہائی گہرے دوست اور نون لیگ کے لندن کے رہنما ممتاز خان نٹوبہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر شیخ اشتیاق صاحب یہاں پر ہمارے چودھری اشفاق صاحب قاسم صاحب یہاں پر رضوان صاحب اور رفاقر صاحب اور عابد صاحب اور خاص طور پر پریس کا میں بہت مشکور ہوں بلکہ تمام جتنے بھی عہدیداران تشریف لائے ہیں میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج جن لوگوں نے شمولیت کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور میں انہیں یقین دہانی بھی کراتا ہوں کہ یہی وہ مسلم لیگ ہے جس نے آپ کو پاکستان دیا اور یہی وہ مسلم لیگ ہے جس نے آپ کو تحریر پاکستان کر کے دیا آج ملک انتہائی نازک اور مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اتنے مشکل حالات ہیں کہ کیا عام آدمی 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول سے اس لیے اٹھا لیا ہے کہ وہ فیس نہیں ادا کر سکتے آج لوگ خودکشیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں دوائیاں نہیں ہیں ان کے پاس کیا یہ ہے نیا پاکستان اب آپ کو پرانا پاکستان یاد تو آتا ہوگا نا آتا ہے یاد ذرا کھل کے بولو اور پرانا پاکستان کس کا تھا نواز شریف کا تھا نا وہ پاکستان یاد آتا ہے یار میں آپ کو بتاؤں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب اسی علاقے کو میں نے سوئی گیس فراہم کی تھی اس کا افتتاح کرنے کے لیے میں آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہاں پر ایک جلسہ کیا تھا ہم اس وقت سے لے کر نئے پاکستان بننے سے پہلے کبھی آپ کو گیس کی تکلیف ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے 2013 میں جب ان کی حکومت بنی تو پہلے دن شاید خاقان عباسی ہمارے اس وقت وزیر تھے پیٹرولیم کے انہوں نے ان سے کہا کہ آج ہی ان ممالک کا چکر لگاؤ جہاں سے گیس ملتی ہے تاکہ
پاکستان کی عوام کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پاکستان کی کوئی انڈسٹری بھی بند نہ ہو. ہمیں وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی گیس نایاب ہوتی تھی, سی این جی اسٹیشن سارے بند پڑے تھے اور ہمیں کبھی خیر آباد جانا پڑتا تھا گیس لینے کے لیے اور کبھی غازی جانا پڑتا تھا. یہ سارے معاملات نواز شریف صاحب نے حل کر کے دیے آپ کو. صرف میں اس موجودہ حکومت سے ایک بات پوچھتا ہوں, آج اس موٹر ویز کو پاکستان سے نکال دو, باقی کیا بچتا ہے؟ یہ جو موجودہ آپ کی سڑکیں ہیں, جی ٹی روڈ ہے, اگر موٹر وے نہ ہوتی تو یہاں سے آپ 30 گھنٹے میں بھی لاہور نہیں پہنچ سکتے تھے. پہنچ سکتے تھے؟ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ آپ کی سنگل سڑک تھی, رحیم عمران خان سے لے کے پشاور تک. برہان پھاٹک پر 2-2 گھنٹے ٹریفک بند رہتی تھی. لارنس پور سنگل پل تھا کہ رحیم عمران خان سے لے کر پشاور تک سڑک کس نے بنائی؟ ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے یار. آج تو ہم ایک خاندان میں کھڑے ہیں, اپنی برادری میں کھڑے ہیں, یہاں تو ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص نے اس قوم کو دھوکہ دیا, ملک کو اندھیروں میں ڈبو دیا. گیس پھر بھی آئے گی انشاءاللہ. جس طرح بٹو خان صاحب نے بھی کہا کہ چودھری شہری صاحب کے وہاں کوئی ریلیٹو بھی موجود ہیں, یہ بھی بات کروں گا اور میں بھی انشاءاللہ سوال کے دن جو ہے نا سری ناظر گیس سے بات کروں گا انشاءاللہ, تاکہ گیس ہمیں ملے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی پریشانی کی بات ہے کہ آج پورے ملک کے اندر بچے سکول بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں بھی آج جس جگہ کہ نواز شریف صاحب 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کے دے گئے, آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یار اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو جاؤ ان کو منتیں کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور انہوں نے کہا کہ واپس آؤ, اپنے ملک کو سنبھالو. یہ ملک مجھ سے نہیں چلتا, جاؤ ان کے پاس. مجھے یاد ہے کہ اس ملک پر ایک ڈکٹیٹر مشرف نے بھی قبضہ کر لیا تھا, اور 2007 میں لندن میاں صاحب نے میٹنگ بلائی تھی تو میں بھی لندن جا رہا تھا. تو ایئرپورٹ پر بہت بڑے کچھ لوگ مجھے ملے اور مجھے پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا لندن جا رہا ہوں, نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہے. یہ ان کے الفاظ تھے کہ ان دونوں بھائیوں کو کہو کہ خدا کا واسطہ ہے واپس آؤ, یہ ملک اب ان سے نہیں سنبھالا جاتا. آج وقت کا تقاضا تو یہی ہے, بجائے اس کے کہ قوم کو جھوٹ پہ جھوٹ, ہر وقت میں غلط بیانی, اور اب بھی تسلی کیا دیتے ہیں کہ یار ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور بھائی گھبرانے کی اجازت تو دو نا یار, اتنا تو اجازت دے دو کہ ہم گھبرائیں. کہتے نہیں, اب تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا نواز شریف اور شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ نواز شریف کے خلاف اس پاکستان میں کوئی لیڈر ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس گھر میں 4 لیڈر موجود ہیں, اور پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پر تکلیفیں ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ
کو ایک وقت آتا ہے جب قوم پہ رحم آتا ہے، قوم گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب کو مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے۔ آج بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہمیں اللہ کے حضور اپنی معافیوں کا بھی مانگنی ہے، اور پھر یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے قائد نواز شریف کو واپس بھیج، تاکہ آ کے اس غریب کے آنسوؤں کو پوچھے اپنے رومال کے ساتھ۔ آپ میرا یہ حلقہ انتخاب رہا ہے حسن عبدال، اس شہر سے ہم ہمیشہ جیت کر نکلتے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے 6 الیکشن جیتے اور ہم یہاں سے جیت کے نکلتے تھے، لیکن 12 اکتوبر 99 کو جب مارشل لا لگا اور اس وقت یہ 2002 میں یہ آپ کا حلقہ علیحدہ کر دیا گیا، حضروں اور اٹک میرے ساتھ آ گیا اور حسن عبدال اور فتح جنگ یہ علیحدہ حلقہ بن گیا۔ یار شوکت عزیز یہاں سے وزیر اعظم بننا آپ کے ووٹوں سے، آپ نے اس کو MLA بنایا، لیکن ایک گاؤں کو بھی وہ گیس نہ دے سکا۔ حسن عبدال میں اس دور میں بھی میں نے بہت سے علاقوں میں گیس کے افتتاح کیے۔ یہ شیخ اشاق صاحب کا جو علاقہ تھا وہاں بھی میں نے جا کے گیس پہنچائی۔ برہان کو اس دور میں میں نے گیس دی۔ اب مشکل یہ بن گئی تھی کہ چونکہ یہ حلقہ مجھ سے علیحدہ ہو گیا، یہاں پر MLA کچھ اور لوگ تھے، لہذا اس کے باوجود بھی میں نے گیس کی منظوری کروائی۔ جو ہمارا حلقہ شروع ہوتا ہے ان کے وہ بھوئی گاڑ سے لے کر پھر یہ سارا علاقہ ٹانڈیا کا شاہیہ تک اور بلر جوگی سب بڑی لائنیں میں نے ڈلوا دی تھی 10 انچ کی، اب اور اس کے باقی کے پیسے بھی جمع کرا دیے تھے۔ 3.5 سال میں یاد ان سے چھوٹی گیس کی پائپ لائنیں بھی نہیں لگ سکی، بڑی لائن تو میں نے ڈلوا دی ساری، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو جو ہی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، گھر گھر ہم انشاءاللہ گیس پھر پہنچا دیں گے۔ یہاں پر مٹو خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تحصیل حسن دار کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا انسان بطور اپنے نمائندہ کا مل گیا ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ میری ساری زندگی سیاست میں گزر رہی ہے اور گزر بھی گئی ہے۔ میرے ساتھ میں خود بنتا تھا، MP بھی میرے ساتھ بنتے تھے، لیکن میں یہ بات آپ کو صحیح میں کہتا ہوں، کیونکہ چودھری شیرنی صاحب کا اب یہ حلقہ نہیں رہا، وہ پنڈی گیو اور اس حلقے سے MP منتخب ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے علاقے کی بے تحاشا خدمت کی، بہت خدمت کی ہے۔ آپ کے بھی وہ MP رہے، آپ کی بھی خدمت کی ہے، لیکن اب چونکہ وہ ان کا وہ دوسرا حلقہ ہے، مٹو خان کا یہ حلقہ ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا کرے کہ اچھا وقت آئے، ہم سب مل کر ایک ٹیم کی حیثیت سے آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ میں آ رہے ہیں، وہ مسلم لیگ میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون اس ملک کی ماں ہے، اسی نے اس زمین کو جنم دیا۔ آپ اپنے گھر میں واپس آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر کوئی سعودی عرب چلے جائے، کوئی امریکہ چلا جائے، 20 سال بھی رہے، لیکن واپس پاکستان ہی آتا ہے نا، اپنے وطن ہی آتا ہے۔ تو یہ جو لوگ شامل ہوئے، میں نے ان کی باتیں سنی، بڑے غور سے سنی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے حقیقت کو جان لی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ کے یہاں پر KPR کے تحت بڑی خوبصورت سڑکیں بنی۔ اب خدا کرے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں، یہاں میں نے میاں پیر الرحمان صاحب کو بھی دیکھا تھا، آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں،
یہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اپنی یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کے لائرز کے ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان کو تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ ایک ریٹ پٹیشن داخل کر دیں سپریم کورٹ میں, کہیں کہ ہمارے پیسے جمع ہیں, گیس کیوں نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں, کمپنی والے کہتے ہیں جی گیس کیسے لگائے, ہمارے پاس تو گیس ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور اس کے علاوہ میں اب چونکہ کافی وقت گزر گیا ہے, کافی باتیں بھی ہو چکی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس ملک کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اب وہ شبر زیدی جو ہیں, ان کے اپنے ایف بی آر کے چیئرمین رہے, وہ کل ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا, اور ہو گیا. آپ یہاں سے برہان سے لے کر آپ لاہور تک چلے جائیں, لاہور سے واپس آئے, راستے میں آپ کو موٹر وے کی ایک گاڑی نہیں ملے گی, اس لیے کہ ان کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. یہ حال کر دیا آپ نے اس ملک کا. آئی ایم ایف نے اس ملک کو اپنا غلام بنا دیا. کیوں غلام بنایا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے کہ آپ سب واپس اپنے اس پارٹی میں واپس آئیں جو اس ملک کی ماں ہے, جس نے اس ملک کو جنم دیا. آپ آئیں, اس کی آبیاری کریں, انشاءاللہ یہ بڑا آپ کو خوبصورت باغ جو ہے بنا کر دے گی. مسلم لیگ نون ایک خوبصورت گلدستے کا نام ہے, ایک تسبیح کا نام ہے, اور انشاءاللہ یہ جو پھولوں کا گلدستہ ہے, یہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو ایک دفعہ پھر جو ہے ترقی کی راستے پہ ڈال دے گا انشاءاللہ. آج آٹا کی قیمت کہاں گئی, آج بجلی کی قیمت کہاں پر پہنچ چکی ہے, گیس کی قیمت کہاں پر پہنچ چکی ہے, دالوں کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پہلا پتہ مجھے بھول گیا, وہ دوسروں میں سے یہ ہے کہ دوسرا میسج کا یہ ہے کہ کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ جناب اس ملک کی کسی چیز کو آپ نے سلامت چھوڑا ہے. تو آخر میں بے حد مشکور ہوں نوید میر صاحب کا کہ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز سے یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں. یہ چودھری اشفاق صاحب جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, سٹی پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹری, اور باقی جتنے بھی ان کی ٹیم ہے, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور کہوں گا کہ آپ اس سفر کو جس کا آپ نے آغاز آج سے کر دیا ہے, اس کو جاری و ساری رکھیں, اور انشاءاللہ حسن ابدال جو ہے ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ بنے گا جس طرح کبھی ہوا کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ دیکھیں تو میں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے فٹ اوور برج بہت سے بنوائے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے پل ہم نے بنوائے ہیں ہر شہر میں تاکہ ٹریفک میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اور آپ کے موٹر سائیکل بھی آپ دیکھیں کہ اب اس پل کے ذریعے اڈے پر جو بنایا ہم نے, ایک طرف سے دوسری طرف بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں. یہی پھر ہم نے آج لارنس پر بنایا, ہٹیاں بنایا, حاجی شاہ بنایا, تاکہ پیدل چلنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور مل کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کو سلامت رکھ, اس ملک کے جو باسی ہیں ان کو اپنی امان میں رکھیں, اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کو صحت کامل عطا فرمائیں, اور ان کے خاندان میں خوشیاں تقسیم کریں. بہت بہت شکریہ.